اور آگے بڑھیں گے خاص بات میں کرناٹک کے یوم تاسیس کے موقع پر دیے جانے والے راجیہ اتسو ایوارڈ میں اردو کو بھی شامل کیے جانے پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بنگلورو میں منعقدہ تقریب میں دیگر شخصیات کے ساتھ اردو کے 2 ادیبوں کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کرناٹک کے 62ویں یوم تاسیس کے موقع پر مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والی 62 شخصیات کو راجیہ اتسو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سدھارمیہ نے دیگر شخصیات کے ساتھ ماہر اقبالیات سید احمد ایثار اور معروف مترجم ماہر منصور کو ریاست کے اعلیٰ ترین ایوارڈ سے نوازا۔ سید احمد ایثار نے علامہ اقبال کے 7 فارسی کتابوں کا اردو میں منظوم ترجمہ کیا ہے۔ ان کا ایک اور کارنامہ مولانا روم کی مثنوی کے 6 جلدوں کا ترجمہ جلد ہی منظر عام پر آ رہا ہے۔ معروف مترجم ماہر منصور گزشتہ کئی سالوں سے کنڑ ادب کو اردو میں منتقل کرتے آ رہے ہیں۔ یہ ہماری مشقت کی وجہ سے ہے جو میں نے فارسی کو اردو میں تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی اور کامیاب ہوا۔ میں علامہ اقبال کے پورے 7 کتابوں کا ترجمہ کیا ہوں اور اس کے علاوہ مولانا روم کی مثنوی کی 6 جلدوں کا بھی جو پرنٹ ہو رہی ہے اس میں NCPUL دہلی میں پرنٹ ہو رہی ہے۔ میں یقیناً یہ بات کہوں گا کہ برسوں کے بعد حکومت نے اردو والوں کے ساتھ انصاف کیا ہے اور میرا انتخاب اس لحاظ سے وہ مستحق ہوں یا نہیں وہ تو حکومت جانتی ہے اور لوگ جانتے ہی، مگر میں ذاتی طور پر شکر گزار ہوں حکومت کا بھی اور ان تمام لوگوں کی دعاؤں کا بھی جنہوں نے مجھے اس اعزاز کا مستحق قرار دیا۔ ایوارڈ یافتگان میں اردو کے 2 ادیب سمیت 4 مسلم شخصیات شامل رہیں۔ دھارواڑ سے تعلق رکھنے والے کسان عبدالقادر امام کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے بیج بونے کی منفرد مشین تیار کی ہے۔ ابھی زمین میں بیج جو پیرتے ہیں نا وہی ایگزیکٹ ڈسٹنس پہ ہر دانے پڑنے کا ابھی لگا کوئی بھی نہیں بنا ہے مشین، لیکن یہ مشین ہم بنائے ہیں، اسے پیٹنٹ ملا ہے۔ سمپل میتھڈ میں ہائی تھنکنگ میں چھوٹا سے چھوٹا وہ فارمر لے سکتا ہے ویسا ہی بنا ہے۔ راجیہ اتسو ایوارڈ کی فہرست میں تاخیر سے ایک اور مسلم شخصیت کا نام ریاستی حکومت نے شامل کیا ہے۔ سماجی خدمات کے لیے گلبرگہ کی درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے سجادہ نشین سید شاہ خسرو حسینی کو ریاستی ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے، جس کے سبب ایوارڈ کی تقریب میں شرکت نہ کر سکے۔ ETV نیوز کے لیے بنگلورو سے رؤف احمد حلور کی رپورٹ۔